تقریر ختم کرنا ہے تو تقریر ختم کر رہا ہوں 2 منٹ میں، تو سب نکل کے آ گئے. آپ تو نہیں کریں گے، لیکن یہاں کا اصول کیا ہے 2 بج گئے آپ کا انتظام نہیں ہے نا، یہاں پولیس وغیرہ آ جائے گی. بات کیا ہے؟ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وقت نہیں ہے تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرات؟ ابھی تو میں تقریر شروع ہی نہیں ہوئی. خبر میں سرکار، یہ لوگ جو بولتے ہیں خبر میں کوئی نہیں آتا، بابا دادا بیکار گناہگار، کوئی پورکی، کوئی شرابی کبابی نہیں آتا، نالائق کا بچہ نہیں آتا. اچھا ہے نا، نہیں آتا. اور جہاں حضور ہیں یہ سب آئے تو کیسا؟ حضور کے آنے کی جگہ اللہ ان سب دور کرتا. حضور آتے ہیں. اب حضور آنے کے بعد کچھ پریشانی رہیں گی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بات سمجھ میں آئی؟ جہاں موقع مناسب سمجھا مصطفیٰ آ گئے، تم سے ملنے کے لیے آ گئے. تم وہ جانتے تھے کہ عمر بھر بےتاب ہے میرا امتی، بےتاب رہا میرا امتی میرے دیدار کے لیے. خبر میں آیا ہے تو آ گئے، سرکار آ گئے، حضور آ گئے. اب 3 سوال ہو رہے ہیں. بہت نازک بات بول کے آگے بڑھ جاؤں گا. 3 سوال ہو رہے ہیں. کیا؟ من رب کا، تیرا رب کون؟ ما دین کا، تیرا دین کیا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل. 3 سوال. اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ 3 سوال ہوں گے. تینوں سوال ایک طرف اور حضور ایک طرف. حضور ایک طرف. پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دینا نا امتی، جواب امتی دینا نا. حضور زبان سے جواب نہیں دیں گے، کیونکہ امتحان کا مقام ہے نا. اللہ بھائی ایگزامینیشن ہے، امتحان ہے، پریکشا ہے. پریچھے تمل میں آپ کے پاس پریکشا ہی بول دیتے نا، وہ ہندی پورا لے لیتی. کنڑ زبان اور تیلگو جو ہے پورا ہندی سے ایسے ہی لے لیتی جذب. اس لیے یہ خوبصورت زبان ہے یہ دونوں زبان. اس سے زیادہ خوبصورت زبان تیلگو ہے. تیلگو کے بعد کنڑ زبان ہے، اس کے بعد وہ تمل کا درجہ. سب سے وہ غیرت زبان وہ ہے ملیالم کی. کوئی ملیالم ہے تو برا نہ مانے. ہاں خیر، کیا عرض کر رہا تھا؟ 3 سوال. اب یہاں امتحان کا مقام ہے. اب حضور بھی شریعت کا مقام جانتے ہیں، امتحان کو امتحان ہی رکھنا چاہتے ہیں. زبان سے نہیں کہیں گے بول ربی اللہ بول، نہیں بولیں گے. کھڑے ہو جائیں گے، سرکار سامنے ہوں گے اور سرکار کا چہرہ ہوگا. اور چہرہ نبی کا کمال یہ ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے اس میں رب دکھ جاتا ہے. دیکھا آپ نے نبی کیوں آتے ہیں؟ نبی کیوں آتے ہیں؟ نبی کیوں آتے ہیں؟ کہ میرے امتی پر بڑا اہم مقام ہے. مگر کس امتی کے لیے خوشیوں کا مقام ہے خبر. سوالات کس امتی کے لیے آسان ہیں؟ جو نبی کے چہرے کو دیکھنے سے نبی خدا نظر آتا ہے، مانتا ہے، اس کے لیے آسان ہے. میں مانتا نہیں حضرت یہ نبی کو دیکھے تو خدا دکھائی دیتا، میں مانتا نہیں. نہ کو مان، خبر میں معلوم ہوں گا.
خبر میں جائیں گا نا، جاؤں گا تب معلوم ہوگا. نبی بھی بولیں گے نہیں، دکھائیں گے. تو مانتا نہیں نا. کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون. حضور نے فرمایا جیسی تمہاری زندگی ہوگی موت ویسی ہی ہوگی، جیسی موت ہوگی ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. یعنی زندگی بھر مانتے رہے کہ نبی نظر آئے تو خدا نظر آتا ہے، مانتے رہے تو خبر میں نبی کو دیکھتے ہی نبی کے چہرے میں خدا کا جمال تم کو نظر آئے گا. جب خدا نظر آ جائے گا تو ربی اللہ بولیں گے، خالی وہی نہیں بولیں گے، ربی اللہ نہیں بولیں گے، بتائیں گے دیکھو خدا وہ ہے جو اس چہرے میں نظر آتا ہے. وہ اور ہوں گے جنہیں عمر بھر خدا نہ ملا، وہ اور ہوں گے جنہیں عمر بھر خدا نہ ملا. ہمیں تو غیر خدا کا کہیں پتہ نہ ملا، ہمیں تو غیر. تو بندگان خدا تقریر ختم ہے. 1 منٹ کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور رہوں گے تو حضور کے چہرے میں خدا نظر آ جائے گا. خدا کو دیکھنے والا خدا کو خدا نہیں بولے گا. تیرا رب کون ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ جو مصطفیٰ کے چہرے میں جلوہ گر ہے وہی ہمارا رب ہے. پہلے سوال کا جواب ہو گیا. ایک ذات 3 سوالوں کا جواب اپنے اندر لے کے آئے گی. ایک نبی کی ذات. اب امتی دیکھے گا نبی کا جلوہ، خدا کا جلوہ نبی کے چہرے میں، کہہ دے گا کہ میرے نبی کے چہرے میں تو خدا جلوہ گر ہے، پر اس تو تم بھی دیکھو میں تو دیکھتا ہوں. مر رانی فقد رأى الحق کا چہرہ لے کے آئیں گے نا مصطفیٰ. خواب قوسین میں گیا ہوا چہرہ ہماری خبر میں آنے والا ہے. تو بندگان خدا دیکھ کے بتا دیں گے. اس کے بعد ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین یہی ہے. بمصطفیٰ برساخی شرا کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام پورا حدیث. فرشتے پوچھیں گے دین کیا؟ عاشق بولے گا دین یہی ہمارے، یہی اسلام، یہی ایمان، یہی قرآن. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس رجل کے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ عمر بھر تو یہی کہتا رہا اے بشر کی شکل میں نور خدا ہے. یہ وہ بشر ہے کہ جس کے جیسا کوئی بشر نہیں ہے. تو بندگان خدا یہ ہے اس شاخ کا دین. یہ عام لوگوں کا دین الگ ہے، اس شاخ کا دین الگ ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. اس پر ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تم پر میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تم میری سنت پر عمل کرو اور خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرو. خالی میری سنت پر عمل کرو نہیں کہا. تقریر ختم کر رہا ہوں. میری سنت پر بھی عمل کرنا، میرے خلفاء کی بھی سنت پر عمل کرنا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی سنتوں پر بھی عمل کرنا. اب ان کی سنتیں کیا ہیں؟ حضرت صدیق اکبر سامنے آئے.
اب صدیق اکبر کی سنت کیا ہے؟ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اللہ کو اس چیز سے پہلے دیکھا۔ یہ سب جا کے دیکھیں گے بول رہے ہیں، انگے پوئی پاکلا، انگے پوئی پاکلا، یہ بول رہے ہیں۔ تمہیں صدیق اکبر کی سنت پہ چلنے والے، تمہیں سنت والے، بدعت والے، سنت والے کون؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ خلفاء راشدین کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اللہ کو پہلے دیکھا۔ اللہ کو پہلے دیکھا، مخلوق کو بعد میں دیکھا۔ ہمیں